ناظرین کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال، بزم شیخ اقبال کی یوٹیوب چینل سے، اور بات آج کی کے حوالے سے ہم شاعری پہ بات کر رہے تھے، اور میں نے اپنا گزشتہ لیکچر اسی حوالے سے دیا، گفتگو اسی انداز سے کی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ایک عزیز نے مجھے سلنا والی سے صفدر میرے ہیں، وہ مجھے پیغام بھیجا کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ ان کے خیال میں پیدا ہی ہوتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ یہ ایک رائے ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بھی، مگر اس کے برعکس بھی ایک رائے ہے کہ ماحول اور حالات اور درد و کرب، یہ سب چیزیں بھی شاعر کو جنم دیتی ہیں۔ اور جہاں تک صفدر کا تعلق ہے، اگر ان کے اندر ایک کسک ہے، درد ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس میں زیادہ ڈیپتھ، شارپنیس نہیں آئی، اور ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، جانیں کب آپ شاعر بن جائیں، یہ کون جانتا ہے۔ یہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا، کسی شاعر سے، کہ آپ شاعر کیسے بن گئے تھے، کب بنے؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے طلوع آفتاب کا منظر دیکھا تھا تو میں شاعر بن گیا تھا، اس نے مجھے اتنا متاثر کیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر شروع ہی سے کچھ ایسے عناصر ہوں، ایسے ٹرینڈ آف مائنڈ ہو کہ میں شروع ہی سے شعر مجھے اچھے ضرور لگتے تھے، لیکن باقاعدہ شاعری جو ہونا شروع ہوئی ہے وہ بہت لیٹ شروع ہوئی، کوئی 78 79 میں، تو گویا 35 40 سال کے بعد۔ تو یہ کچھ کہتے نہیں کہ کب شاعر اندر جنم لے لیتا ہے اور کب شاعر کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کولرج بہت اچھا شاعر تھا، آرنلڈ بہت اچھا شاعر تھا، مگر پھر جب وقت گزرتا گیا تو پھر ان کی توجہ نثر کی طرف ہو گئی، تنقید کی طرف ہو گئی، اور شاعری ختم ہو گئی۔ ورڈزورتھ بہت بڑا شاعر تھا انگریزی کا، اور اس کی عمر بھی خاصی تھی، کوئی 75 75 سال، لیکن اس کی جو بہترین شاعری ہے وہ صرف 10 سال ہوئی۔ کیٹس 26 سال کی عمر اس کی ڈیتھ ہوئی، لیکن اس کی جو بہترین شاعری ہے وہ صرف 1 سال میں ہوئی۔ بس یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال کیف میں شکر گزار ہوں صفدر کا، ایسے باقی حضرات بھی اپنی رائے دیا کریں۔ تو شاعری کا ایک پہلو اور بھی ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں شاعر کو بڑے پینز لینے پڑتے ہیں، یوں ہی شعر نہیں ہو جاتے، تو انہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا یہ آتش کا خیال ہے کہ بندش الفاظ جنڈے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جننے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ یہ بھی مرصع سازی ہے، اور بڑی مشکل اس پہ لگتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے اس کے اوپر، تب کبھی جا کے شاعر بنتا ہے۔ اور امیر مینائی نے بھی کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ اور اقبال کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ تو خون جگر ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے، رنگ ہو کہ خشت و سنگ، چنگ ہو کہ حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نبوت، کہ خون جگر اس میں لگانا پڑتا ہے، ایسی شاعری نہیں ہوتی۔ اور ملٹن بھی کا بھی یہ خیال تھا، جو انگریزی شاعر ہے جان ملٹن، کہ poetry, the great poetry has the life blood of a master soul، اس میں لائف بلڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مراد پینز نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں جیسے مرغی انڈے پہ بیٹھتی ہے کہ انڈا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پین سے مراد یہ بالکل یہ نہیں ہے، اور نہ مرصع سازی سے یہ مراد ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ
شاعری جو ہے وہ یوں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو جب تک شدت سے آپ محسوس نہیں کرتے، جب تک آپ کے پاس الفاظ ایسے الفاظ نہیں ہوتے جو خود بخود جذبات کی ترجمانی کرتے ہوں، بولتے ہوئے الفاظ، گاتے ہوئے الفاظ، ایسے الفاظ نہیں ہوں جو رینگتے ہوئے الفاظ ہوں، بلکہ گونجتے ہوئے الفاظ، اور ایسے الفاظ جو زندگی کی ترجمانی کرتے ہوں، نغمہ ریز ہوتے ہوں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے. لیکن وہ جو غالب کا جو بڑا مشہور شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب نے کہا کہ یہ تو غیب کے طرف سے نہیں، کہیں غیب سے یہ شعر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم قلم کی جو آواز ہے یہ گویا فرشتے کی آواز ہوتی ہے جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک اس پہ انگریزی میں سے کہتے ہیں انسپریشن. دو تصورات ہیں، ایک ہے پرسپریشن، ایک ہے انسپریشن. مثلا 18ویں صدی کے شاعر پوپ کا یہ خیال تھا، یہ لکھنوی شعراء کا بھی یہ خیال تھا کہ شاعری جو ہے وہ پرسپریشن چاہتی ہے، محنت چاہتی ہے. جب تک آپ خوب محنت نہیں کریں گے اور خوب سوچیں گے نہیں، تڑپیں گے نہیں، چیخیں گے نہیں، تو وہ شاعری نہیں ہوگی. اور انسپریشن یہ ہوتی ہے کہ جسے آپ آمد کہتے ہیں، انسپریشن، اور پرسپریشن کو آورت کہتے ہیں. ویسے مولانا حالی جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ آورد ہوتی ہے اصل چیز، آمد نہیں ہوتی. مثلا جب پھل پکتا ہے تو وہ خود بخود نیچے گرنے لگتا ہے اور کتنا میٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ آورد کے حق میں تھے. بہرحال ان کا اپنا ایک خیال تھا. حقیقت یہ ہے کہ جو بات ورڈزورتھ نے کہی تھی وہ امپورٹنٹ مجھے لگتی ہے. ورڈزورتھ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ شاعری جو ہے وہ جذبات کا برجستہ اظہار ہے، مگر ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی پھول دیکھا اور شعر کہہ دیا اور ہو گیا، آپ نے کوئی حسین چہرہ دیکھا اور آپ کی غزل ہو گئی. نہیں، جب آپ ایک حسین چہرہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جتنے حسین چہرے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور حسن جب حسن افروز ہوتا ہے، جس میں بہت سے حسن مل جاتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، تو پھر شعر ہونے لگتے ہیں، آپ حسن پر شعر کہنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک سپارک ہوتا ہے، آپ کا ذہن سوچ رہا ہوتا ہے، آپ نے ایک حسین چیز دیکھی، ایک اچھے انسان سے ملے، آپ پر ایک غم کی کہانی آپ نے سنی، آپ پہ غم بیتے، آہستہ آہستہ وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن گئے. اور پھر جب انہوں نے وہاں تخلیق پالنا شروع کی، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 8-9 مہینے لگاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس کی پرورش ہو جاتی ہے، وہ پورا بن جاتا ہے، تو اس کے بعد ڈلیور ہوتا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، لیکن کچھ ہوتا یوں ہی ہے کہ بعض اوقات آپ کیونکہ شاعر سوچتا رہتا ہے، جو کچھ شاعر کے سامنے آتا ہے وہ اسے سرسری نظر سے نہیں دیکھتا. جیسے میر نے کہا تھا کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو ایک محسوس کرنے والا آدمی جہان دیگر کی تلاش میں ہوتا ہے، اندر جھانک رہا ہوتا ہے، انٹروورٹ ہوتا ہے. اور پھر جب اندر حسن جمع ہو جاتا ہے، جب اندر روشنی جلوہ افروز ہوتی ہے، جب ایک توانائی اور طاقت کے ساتھ ایک جذبہ سرمست ہو جاتا ہے، تو پھر الفاظ از خود، جیسا میں نے کل بھی کہا تھا گزشتہ لیکچر میں، تو شعر ہونے لگتے ہیں. اسے آپ چاہیے تو آمد کہہ لیں، چاہے تو آپ کہہ لیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، کہ یہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. نوائے سروش کہہ لیں آپ. نوائے سروش کیا ہے؟ آپ کے اندر کا انسان، آپ کے اندر کے جذبات جو پکتے چلے جا رہے تھے اور اتنے وہ پختہ ہو گئے کہ اچانک ایک اچھی غزل ہو گئی، ایک اچھی نظم ہو گئی. کم از کم بطور شاعر
میرا تجربہ یہی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں، شاعری کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، مختلف نظریات ہیں، اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ وہ شخص جو حسن کو مذاق سمجھتا ہے، صرف فلرٹ کرتا ہے، وہ محبت نہیں کرتا۔ محبت فلرٹ کرنے والا آدمی محبت نہیں کر رہا ہوتا، اور سچ مچ محبت کرنے والا آدمی کبھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ جو سچ مچ محبت کسی سے کرتا ہے وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہوتا، وہ تو اندر سے ایک دھواں سا اس کے اندر سے اٹھتا رہتا ہے، ایک آگ سلگتی رہتی ہے، کبھی شعلہ بنتی ہے، کبھی شعلہ جوالہ بنتی ہے۔ یہ ایک شعر ہے میرے سامنے: ہر بل ہوس نے حسن پرستی شعر کی، ہر بل ہوس نے حسن پرستی شعر کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ شاعر اس چیز میں محو ہو جائے، اس چیز میں کھو جائے، جیسا کہ میں نے کہیں اور کوٹ کیا تھا کیٹس کو کہ میں نے لک ایٹ اے اسپیرو آئی ٹیک پارٹ ان اٹس ایگزسٹنس۔ تو جب میں کچھ چڑیا دیکھتا ہوں تو میں اس کے اندر کھو جاتا ہوں۔ جب تک آپ چڑیا کے اندر کھو نہیں جاتے تو اس وقت تک آپ اس کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ وہ لوگ جو غربت کے گیت گاتے ہیں اور خود غربت کے انہوں نے چرخے صحیح نہیں ہوتے، وہ مشق کر رہے ہوتے ہیں بس، جب تک آپ نے غربت نہ دیکھی ہو اور اس کی چکی میں نہ پھنسے ہوں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی غربت آپ نے دیکھی اور آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ تو تیر اسے نہیں مجھے لگا ہے، یہ جو دکھ پہنچا ہے، یہ جو ٹیچ اٹھی ہے، یہ اس کے دل سے نہیں میرے دل سے اٹھی ہے، کیونکہ وہ میرے جیسا انسان ہے۔ جب آپ کسی کے دکھ کو، درد کو اپنا دکھ درد بنا لیتے ہیں، کسی کے آنسوں کو اپنے آنسو بنا لیتے ہیں، تو پھر بھی آپ اس تجربے کو شیریں پیک عطا کر سکتے ہیں، ادروائز تو نہیں ہوتا ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ محض آپ چیزوں کو ریپیٹ نہ کرتے جائیں۔ چیزیں وہی ہوتی ہیں جو بیر نے باتیں کہیں، ناصر کاظمی نے کہیں، کسی اور نے، کہ کوئی جذبات کہاں سے، کوئی نئے جذبات تو نہیں آ سکتے۔ انسان کے جذبات ایک ہی جیسے ہیں، خواہ کوئی امریکہ میں رہتا ہو، خواہ کوئی برطانیہ میں رہتا ہو، کوئی پاکستان میں رہتا ہو۔ صرف فرق یہ ہے کہ کہنے کا انداز کیسا ہے آپ کا، وہ اس کو نیا بناتا ہے، ورنہ بعض اوقات الفاظ تو وہی ہوتے ہیں۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ بات وہی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں پہ گزری ہے، آج سے 100 سال پہلے گزری ہے، 1000 سال پہلے گزری ہے، میر پہ گزری ہے، غالب پہ گزری ہے، اقبال پہ، لیکن ان کا کہنے کا انداز کہ اسلوب نگارش ان کا اپنا ہے، اظہار کا انداز ان کا اپنا ہے، غم کو انہوں نے اپنے طور پہ فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو یوں ہی نہیں شاعری ہوتی، اسے جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے، محض قافیہ پیمائی شاعری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو، دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو میں نے اس بحر میں کہی ہے، جس طرح سے تری مصرے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، تو وہ شاعری نہیں ہوتی۔ قافیہ پیمائی کر سکتے ہیں، علم روز آپ کو آ سکتا ہے، آپ تخطیط کر سکتے ہیں، چیزوں کی اسکیننگ کر سکتے ہیں، لیکن اچھے شاعر ہونے کے لیے جذبات میں شدت ہونا بہت ضروری ہے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ناصر نے کیا خوب کہا تھا کہ کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر، کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر، یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے تو دیکھو،
کیونکہ یس قافیہ پیمائی تو ہو سکتی ہے لیکن غزل نہیں ہو سکتی. اسے غزل کون سی ہوتی ہے جس میں شدت احساس ہوتی ہے. اس کے بہت سی باتیں کہی گئی غزل کے بارے میں، لیکن وہ بات کہ جب ہرن کا شکار کتے کر رہے ہیں اور کی چیخ نکل رہی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بس اس طرح کی کیفیت جب تک آپ پہ طاری نہ ہو تو آپ قافیہ پیمائی تو کر لیں گے. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جن کو علم عروض بہت اچھا طرح سے وہ جانتے ہیں، بلکہ استاد مانے جاتے ہیں، پر ان کے دل کے اندر کوئی شعلہ جوالا نہیں ہوا. بس انہوں نے چیزوں کو صرف ہنر کے طور پہ سیکھا، اس لیے ان کی شاعری میں وہ گہرائی اور گہرائی پیدا ہو ہی نہیں سکی. صرف سیکھ لینے سے میں سمجھتا ہوں کہ علم عروض سیکھ کر کوئی شاعر نہیں بنا. شاعر بن گیا، حالات نے بنایا، جذبات نے بنایا، احساسات نے بنایا، ماحول نے بنایا، دکھوں نے بنایا، کیسے بھی بنایا. لیکن پھر وہ جب شاعر بن جاتا ہے تو پھر اسے ایسے لگتا ہے کہ پھر وہ خود نہیں کہہ رہا بلکہ کوئی کہلوا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کا جو انسان ہے، جو شاعر ہے، وہ مثلا شیلے دا مین اینڈ شیلے دا پوئٹ، اقبال دا مین اینڈ اقبال دا پوئٹ. اقبال دا مین سبمٹس ٹو اقبال دا پوئٹ، یعنی ایک اقبال شاعر ہے اور ایک اقبال علامہ اقبال ہے. لیکن جو اس میں مین ہے، آدمی ہے، وہ ہتھیار گرا دیتا ہے اس شخص کے سامنے جو شاعر ہے. اس لیے اقبال دا پوئٹ از ڈفرنٹ فرام اقبال دا مین ان اے وے. اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان بندہ نہیں رہتا، وہ انسان ہی رہتا، انسان تو وہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر ایک شاعر جنم لے لیتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات اس طرح سے شعر ہونے لگتے ہیں، خود حیرت زدہ ہونے لگتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اچھا اتنا اچھا ہو گیا. اسی بھی اچھا لگتا ہے اور پھر پڑھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے. تو اس پر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کئی حوالوں سے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ شعر کہتے ہیں تو پھر آپ میں ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک سبلیمیشن پیدا ہوتی ہے. آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں، بجائے آنسو بہانے کے آپ کو اچھا شعر کہہ لیجئے، اچھی تصویر بنا لیجئے، اچھا کمپوزیشن کر لیجئے، اچھا کوئی تراش لیجئے، کوئی بت، کوئی مجسمہ، تو وہ آپ کا غم کم کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگ مزید سوالات کریں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں. اور بہت سے اور پہلو ہیں شاعری پر، تو جانے کتنا کہا جا سکتا ہے اور گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ دنوں گفتگو کی جا سکتی ہے، کتنی گفتگو ہوئی ہے. تو یہ بھی میری گفتگو طویل ہو گئی، میں یہاں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس شاعری کے حوالے سے. دا پوئٹس آر بورن ناٹ میڈ، یہ تصور ہے کہ شاعر پیدا ہوتے ہیں یا بنتے ہیں. تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں.